بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں کہ نئی آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 31 سانپ اور دیوتا کا تیسرا حصہ شہید مت کرنے جا رہی لسنرز، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ موسم بڑا خوشگوار ہے۔ جہاز اپنے بادبان کھولے سمندر کی پرسکون لہروں پر چلا جا رہا تھا۔ جہاز کو بندرگاہ سے روانہ ہوئے دوسرا دن ہے۔ آج کا دن بڑا خطرناک دن ہے کیونکہ یہی وہ دن ہے جس کی رات کو جہاز کے کپتان نے بغاوت کر کے سوداگر اور اس کے وفادار ملاحوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ کپتان نے اپنے سارے آدمیوں کو بتا دیا ہے آدھی رات کو بغاوت کے شعلے بلند کر دیے جائیں گے اور سوداگر اور اس کے وفادار ساتھیوں کو سوتے میں ہی قتل کر دیا جائے گا۔ کپتان نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اس رات سوداگر کے ساتھیوں کو آرام کرنے کی چھٹی دے دی تھی اور اپنے آدمیوں کو کام پر لگا دیا تھا تاکہ سوداگر کے ساتھی سو جائیں اور انہیں سوتے میں ہلاک کر دیا جائے۔ کپتان کے سارے آدمی ہوشیار اور چوکس ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سوداگر نے کچھ دیر آرام کیا۔ شام ہوئی تو وہ اپنے کیبن سے نکل کر عرصے پر کپتان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور باتیں کرنے لگا۔ کپتان سوداگر کو کن اکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کل وہ اس شخص کے قتل کے بعد اس جہاز کا مالک ہوگا، جہاز پر اس کی حکمرانی ہوگی اور سارے کے سارے خزانے کا وہ اکیلا مالک ہوگا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ خزانہ پانے کے بعد اپنے آدمیوں میں اسے تقسیم نہیں کرے گا بلکہ چند ایک وفادار ساتھیوں کو تھوڑا بہت حصہ دے گا اور باقی ساری دولت اپنے پاس رکھے گا۔ سوداگر نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ابھی ہمیں جزیرے پر پہنچنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کپتان نے کہا، نقشے کے مطابق ہم اس وقت جزیرے سے کوئی 2 دن اور 2 راتوں کے فاصلے پر ہیں۔ اگر ہم اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے اور موسم خوشگوار رہا تو 2 دن کے بعد ہم جزیرے پر پہنچ جائیں گے جہاں ہیرے جواہرات کا خزانہ ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ سوداگر نے خوش ہو کر کہا، تمہیں یقین ہے کہ ہم خزانہ حاصل کر لیں گے؟ کپتان بولا، کیوں نہیں میرے آقا، نقشہ صاف صاف مجھے بتا رہا ہے جزیرے میں ایک خاص جگہ بحری ڈاکو کا بیش قیمت انمول خزانہ دفن ہے، پھر بلا ہمیں ناکامی کا منہ ایسے دیکھنا پڑے گا؟ سوداگر کی باتیں کھل گئی، خزانہ مل جائے گا، پھر میں قسم کے کئی جہاز بنواؤں گا، سارے سمندروں میں میرے تجارتی جہاز چلا کریں گے، دنیا کا میں امیر ترین انسان ہوں گا۔ سوداگر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کپتان نے بھی کہکا لگایا اور بولا، میرے آقا، اتنی دولت آنے کے بعد ہم غلاموں کو نہ بلا دیجیے گا، ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ سوداگر نے کپتان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کہا، گھبراؤ نہیں کپتان، میرے دوست بھی ہو، میں تمہیں پورے جہازوں کے ایک تجارتی بیڑے کا کمانڈر بنا دوں گا، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، میں تمہیں اپنے سے کبھی جدا نہیں کروں گا۔ کپتان نے کہا، بس حضور، ہمیں آپ سے یہی ایک امید ہے کہ آپ ہمیشہ ہمیں اپنے قدموں میں رکھیں گے۔ سوداگر بولا، ضرور ضرور۔ سوداگر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ کپتان دل میں سوچ رہا تھا، میاں سوداگر، خیالوں میں گھوم رہے ہو، ذرا رات کو ہو لینے دو، تمہیں آٹے دال کا بھاؤ بتا دیں گے، تو اب رات تک کے مہمان ہوں۔ سوداگر اپنے انجام سے بے خبر تھا۔ اس نے کہا، میاں کپتان، خزانے کو ہم جہاز کے خفیہ تہخانے میں رکھیں گے اور کسی بھی ملاح کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے وہ جہاز کے کس حصے میں کیا ہوا ہے، کیونکہ تم تو خوب جانتے ہو یہ لوگ بڑے لالچی ہوتے ہیں اور تھوڑی سی دولت کے لالچ میں دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کرنے کی جرت کی، تمہیں تو معلوم ہے میں خود بڑا ظالم انسان ہوں، میں ان سبوں سے نپٹ لوں گا۔ اس نے ایک طرف نگاہ سکیڑ کر کہا، کپتان، مجھے جہاز کے عرصے پر بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں، باقی ملاح کہاں چلے گئے؟ کپتان نے کہا، میں نے آدھے ملازموں کو چھٹی دے دی ہے تاکہ وہ آرام کر سکیں، کیونکہ جزیرے پر پہنچ کر انہیں بڑا سخت کام کرنا پڑے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ملاح سمندر کی زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ سوداگر نے خوش ہو کر کپتان کو شاباش دیتے ہوئے کہا، تم بہت تجربہ کار اور عقل مند کپتان ہو، مجھے خوشی ہے تم بڑی ہوشیاری اور عقل مندی سے کام لے رہے ہو۔ جزیرے پر پہنچتے ہی ان لوگوں کو بڑا سخت کام کرنا پڑے گا، باری باری جتنا بھی آرام کر لے کم ہے۔ سوداگر نے جمائی لے کر کہا، اچھا بھائی، مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہا ہوں، صبح ملاقات ہوگی۔ کپتان نے کہا، شب بخیر میرے آقا، صبح ملیں گے۔ کپتان نے دل ہی دل میں کہا، صبح تم کہاں ملو گے؟ صبح کو تو تمہاری لاش کو سمندر میں مچھلیاں کھا رہی ہوں گی۔ سوداگر اپنے انجام سے بے خبر قبر میں جا کر بے سدھ ہو کر سو گیا۔ سوداگر کے دوسرے وفادار ساتھی بھی عرصے پر سمندر کی ٹھنڈی ہوا میں لیٹ گئے تھے۔ انہیں چھٹی مل جانے کی بڑی خوشی تھی اور وہ کپتان کو دعائیں دے رہے تھے، اس نے انہیں آرام کرنے کا موقع دیا۔ کیا خبر تھی کہ کپتان تو ان کے ہمیشہ آرام کا بندوبست کر رہا ہے۔ سمندر میں سورج غروب ہو گیا۔
شام کی روشنی اندھیرے میں بدل گئی، سمندر پر رات کا اندھیرا پھیل گیا، کالی کالی لہریں ڈراؤنی لگنے لگی۔ سوداگر کے آدمی خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اگر وہ اس رات غافل ہو کر نہ سوتے، کبھی موت کے گھات نہ اتارے جاتے، بھی شاید کپتان بھی جہاز پر قبضہ نہ کر سکتا، لیکن وہ غافل ہو گئے تھے۔ گناہگار آدمی غافل ہو جاتا ہے۔ سارے آدمی ڈاکو اور قاتل تھے، انہیں بے شمار عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کر کے گناہ کیا تھا۔ قدرت آج ان کو ان کے گناہ کا بدلہ دے رہی تھی۔ یہی حال سوداگر کا تھا، ساری زندگی غلاموں پر ظلم کرتا آیا تھا۔ اس نے ہزاروں لوگوں کو گھر سے بے گھر کیا تھا، بچوں کو یتیم کیا تھا، ماؤں سے ان کے بیٹے چھینے تھے۔ قدرت سے بھی اس کے گناہوں کی سزا دے رہی تھی۔ وہ دولت کے لالچ میں ویران جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ اگر وہ اب بھی دولت کا لالچ نہ کرتا اور تجارت کرنے کے لیے آگے روانہ ہو جاتا، بچ سکتا تھا، مگر اس نے لالچ کیا کہ خزانہ حاصل کر لوں اور نہ کسی کو دوں، سب کو قتل کر کے خود خزانے کا مالک بن جاؤں۔ اس کا انجام کیسے اچھا ہو سکتا تھا؟ جہاز سمندر میں چلا جا رہا تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ کپتان چپکے سے اپنے کیبن سے باہر آیا، بغاوت کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے تلوار کھینچ لی، اپنے آدمی کو جہاز کے ایک طرف لے کر خرگوشی میں کہا، آ گیا ہے، سارا کام ہوشیاری سے کرنا، میں سوداگر کو جا کر کیبن میں ختم کرتا ہوں، ایک ایک کر کے فوراً کے سارے آدمی کو ہلاک کر دینا، خبردار کوئی بچ نہ سکے، اگر کوئی بچ بھی گیا تو اسے سمندر میں دھکا دے دینا۔ کپتان نے اشارہ کیا اور سوداگر کیبن کی طرف آ گیا۔ کپتان کے آدمیوں نے تلواریں سونت لی، سوداگر کے سوئے ہوئے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے سوتے میں ہی قتل کرنا شروع کر دیا۔ کم وقت اس طریقے سے قتل کرتے چلے جا رہے تھے، کیا مجال کسی کی آواز تک بھی نکل سکے۔ بار گردن پر رکھ کر اوپر سے جسم کا پورا بوجھ ڈال دیتے، گردن ڈیری کی طرح کٹ کر دور جا گرتی۔ ایک ملاح کی آنکھ کھل گئی، اس نے زور سے چیخ ماری، باقی لوگ بھی بیدار ہو گئے۔ وہاں انسان کا رن پڑنے لگا، مگر سوداگر کے آدمی سو کر اٹھے تھے اور ان پر سستی چھائی ہوئی تھی، جبکہ کپتان کے آدمی تازہ دم تھے اور پہلے سے تیار ہو کر آئے تھے۔ انہوں نے سوداگر کے آدمی کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر شور چیخو پکار کی آواز نے سوداگر کو جگا دیا، ہڑبڑا کر اٹھا، اس کے سر پر کپتان تلوار سونتے کھڑا تھا۔ سوداگر نے گرج کر کہا، نمک حرام تمہاری یہ مجال۔ کپتان نے اس سے پہلے کہ سوداگر تلوار پکڑے ایک زوردار ہاتھ مارا اور سوداگر کا ایک بازو کٹ کر فرش پر گر پڑا۔ سوداگر بھی کسی زمانے میں بحری ڈاکو رہ چکا تھا، اس نے حوصلہ نہ ہارا بلکہ ایک ہی ہاتھ سے کار چلانے لگا، لیکن اس کا ایک ہاتھ زیادہ دیر تک کپتان کے دو ہاتھوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پھر خون بہ جانے سے سوداگر کی کمزوری بھی طاری ہو گئی تھی، پیچھے ہٹنے لگا۔ کپتان حملے پہ حملہ کر رہا تھا، سوداگر اس کا ہر بار بچانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ تھک گیا اور گر پڑا، کپتان اس کے گرنے کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سوداگر کے گرتے ہی کپتان نے پوری کی پوری تلوار سوداگر کے سینے میں گونج دی۔ سوداگر کے ہونٹوں سے ایک آخری چیخ بلند ہوئی، وہ تھوڑی دیر تڑپنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا۔ کپتان اسے کیبن میں ہی چھوڑ کر اوپر عرشے پر آ گیا، یہاں بھی میدان اب صاف تھا۔ کپتان کے ساتھیوں نے سوداگر کے تمام ساتھیوں کو ختم کر کے لاشیں سمندر میں پھینک دی تھی۔ کپتان نے کہکا لگا کر کہا، شاباش میرے دوستو، ہم نے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے، ہم نے فتح حاصل کر لی ہے۔ جہاز کے ظالم مالک کی لاش اس کے کیبن میں پڑی ہے، اسے بھی اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ جہاز پر صبح ہونے سے پہلے کپتان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ سوداگر کی لاش کو کیبن سے گھسیٹ کر عرشے پہ لایا گیا اور پھر ملاحوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ کپتان نے اونچی آواز میں اعلان کیا کہ آج سے جہاز کے تمام لوگ آزاد ہیں، اگر خزانہ مل گیا تو اسے سارے ملاحوں میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان پر ملاحوں نے خوشی سے کپتان زندہ باد کے نعرے لگائے، لیکن حقیقت میں کپتان کے دل میں کھوٹ تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ ساتھی سے مل کر ایک کھچڑی پکا رکھی تھی کہ خزانہ حاصل کرتے ہی کسی نہ کسی طرح سارے ملاحوں کو جزیرے پر ہی چھوڑ کر وہ جہاز کو لے کر اکیلے فرار ہو جائیں گے۔ یہ ایک بڑی خطرناک سازش تھی، اگر ملاحوں کو اس کی خبر ہو جاتی تو وہ کپتان کی تکا بوٹی کر دیتے، مگر وہ بے خبر تھے۔ سورج نکلا تو جہاز کھلے سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ 2 دن اور 2 راتیں کھلے سمندر میں بڑے سکون کے ساتھ سفر کرنے کے بعد جہاز کے ملاحوں کو دور گمنام جزیرے کی چٹانیں دکھائی دی۔ انہوں نے خوشی سے نعرے لگائے کہ زمین نظر آ گئی۔ کپتان نے نقشہ دیکھا، اس کے مطابق وہی گمنام جزیرہ تھا جہاں خزانہ دفن تھا۔ شام کے وقت جہاز جزیرے کے ساحل کے ساتھ لنگر ڈال چکا تھا، جہاز پر شمع روشن ہو گئی۔ ملاح ساحل کی ریت پر اتر کر ناچتے گاتے اور آگ جلا کر کھانا وغیرہ پکانے لگے۔ کپتان ایک خاص ساتھی کے ساتھ مشعل لے کر جزیرے میں تھوڑی دور آگے تک گیا۔ یہاں چاروں طرف پتھروں کی نوکیلی چٹانیں ابری ہوئی تھی، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ رات کی ہوا میں جھوم رہے تھے، آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کپتان نے خیال ظاہر کیا جزیرے پر کوئی جنگلی آباد نہیں، کیونکہ یہ جزیرہ عام سمندری رستوں سے بالکل ہٹ کر ہے۔ کپتان کے ساتھی نے کہا، کپتان میں نے یہ سنا ہے کہ سمندروں میں جزیرہ کتنا ہی دور دراز کیوں نہ ہو، وہاں کوئی نہ کوئی وحشی قبیلہ ضرور آباد ہوتا ہے۔ کپتان نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، اگر ایسے جزیرے جہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، وہاں جنگلی جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جزیرہ بے عباد ہے۔
ساتھی بولا یہ تو صبح ہی معلوم ہوگا، ویسے تمہیں یقین ہے کپتان کے نقشے کے مطابق یہی وہ جزیرہ ہے جہاں کپتان دفن ہے؟ کپتان نے کہا کیوں نہیں، نقشے میں اسی جزیرے کا نشان لگایا گیا ہے۔ کپتان اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ آدھی رات کے بعد سب لوگ سو گئے، کچھ جہاز کے عرصے پر لیٹ کے اور کچھ جزیرے کے ساحل کی ٹھنڈی ریت پر بے سود ہو کر سو گئے۔ کپتان اپنے ساتھی کے ساتھ جہاز کے عرصے پر سویا۔ کسی بھی دشمن کا جہاں کوئی خوف نہیں تھا، جہاز کا سارا عملہ اس کا وفادار عملہ تھا، اسے وہ بڑی بے فکری سے سو رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد جب یہ سارے لوگ سو رہے تھے، جزیرے کی چٹانوں کی طرف سے ایک جنگلی آدمی نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر صرف گھاس پھوس کی ایک لنگوٹی تھی، سارے جسم پر رنگ ملا ہوا تھا، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا۔ چٹان کے پیچھے سے نکل کر وہ ساحل کی ریت پر سوئے ہوئے ملاحوں کے پاس آیا۔ اس نے جھک کر ایک ایک ملاح کو دیکھا، پھر تھوتنی اوپر کر کے ہوا میں کچھ سونگنے کی کوشش کی۔ وہ جہاز کو سمندر میں کھڑے دیکھنے لگا، ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں اس کا سیاہ بدن چمک رہا تھا۔ جنگلی آدمی نے کسی بھی ملاح کو کچھ نہ کہا اور بڑی خاموشی سے جدھر سے آیا تھا ادھر ہی چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ دن چڑھا تو ایک ایک کر کے سارے جہازی جاگ پڑے۔ کپتان نے 4 ملاحوں کو ساتھ لیا، باقیوں کو جہاز کے اوپر رہنے کی ہدایت کی اور نقشہ جولے میں ڈال کر خزانے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ سورج نکل آیا تھا اور جزیرے پر دھوپ چمکنے لگی تھی، یہاں گرمی اور حبس تھا۔ کپتان اپنے آدمیوں کے ساتھ چٹانوں میں سے ہو کر درختوں کے جھنڈ میں آ گیا۔ درختوں پر ایک بھی پرندہ نہیں تھا، ہر طرف خاموشی تھی، صرف دور سمندر کی لہروں کا ہلکا ہلکا شور سنائی دے رہا تھا۔ کپتان اپنے آدمیوں کو لے کر نقشے کے مطابق آگے چل پڑا۔ کپتان خزانے کے نقشے کا بڑا ماہر تھا، وہ نقشے کے ایک ایک نشان اور ایک ایک نقطے کو سمجھتا تھا، اسے رستہ تلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ چلتے چلتے اسے دوپہر ہو گئی، دھوپ تیز ہو گئی تھی، گرمی میں انہیں پسینہ آ رہا تھا۔ ایک جگہ درختوں کی چھاؤں دیکھ کر وہ رک گئے اور آرام کرنے لگے۔ اس جزیرے پر ہر طرف چٹانیں ہی چٹانیں تھی، صرف سمندر کے ساحل کے ساتھ درختوں کی قطاریں تھی اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ تھے۔ نقشے کے مطابق وہاں ایک جگہ چھوٹا سا جنگل تھا جس میں سے گزر کر انہیں ایک چٹیل میدان سے نکل کر ان 2 درختوں کے درمیان پہنچنا تھا جو ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ ان درختوں کے سائے میں جو چٹان تھی، خزانہ اسی چٹان کے اندر تھا۔ کپتان کا ساتھی بھی اس کے ہمراہ تھا، باقی جہازی ہنجر لگائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کپتان اگرچہ پہلے اس جزیرے پر کبھی نہیں آیا تھا، مگر اسے اس قسم کے بے آباد گمنام جزیروں میں اتر کر سفر کرنے کا بڑا تجربہ تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر ان لوگوں نے تھوڑا بہت کھانا اور پھل کھائے، پھر آگے روانہ ہو گئے۔ کپتان کو بہت دور سے درختوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ اس نے جٹ نقشہ دیکھا اور ساتھی سے کہا، میرا خیال ہے یہی وہ جنگل ہے جس کا اس نقشے میں نشان لگایا گیا ہے۔ ساتھی نقشے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں کپتان، یہی وہ جنگل ہے، ہم خزانے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ کپتان کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی، کہنے لگا، میرا خیال کبھی غلط نہیں ہو سکتا، یہ نقشہ سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہی وہ جنگل ہے جس کے ہر چٹان کے اندر سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ ساتھی نے خوشامد کے ساتھ کہا، کپتان آپ ایک ماہر اور تجربہ کار کپتان ہے، بحری ڈاکو، اسی لیے آپ سے تھر تھر کانپتے ہیں کہ آپ ان کے سارے رازوں کو جانتے ہیں، آپ ان کی ساری کمزوریوں سے واقف ہیں۔ کپتان نے اپنے دوسرے ملاحوں سے مخاطب ہو کر کہا، سنو، ہم خزانے کے پاس پہنچ گئے ہیں، لوگ میرے غلام ہو، مگر میں تمہیں خزانے میں پورا حصہ دوں گا، تمہارا حق نہیں ماروں گا، تمہاری محنت کا تمہیں پورا معاوضہ ملے گا، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، اگر کسی ملاح نے اس سے غداری کرنے کی کوشش کی تو اس جزیرے پر سب سے پہلے اسی کا خون بہے گا۔ ملاحوں میں سے ایک اچھی عمر کے گٹے ہوئے بدن والے جہازی نے کہا، کپتان، ہم کبھی آپ کے ساتھ غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اور پھر اس وقت غداری کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب آپ ہمیں خزانے میں سے پورا حصہ دے رہے ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے۔ کپتان نے خوش ہو کر کہا، شاباش، مجھے تم لوگوں سے یہی امید تھی، چلو اب اپنی منزل کی طرف آگے بڑھیں، ہیرے جواہرات اور سونا ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ جہازی اٹھے اور چٹانوں، خشک بنجر ٹیلوں اور چھوٹی چھوٹی ویران گھاٹیوں میں سے گزرتے ہوئے جنگل کی طرف چلنے لگے۔ سورج ٹھیک ان کے سروں کے اوپر چمک رہا تھا، گرمی کے مارے ان کا برا حال ہو رہا تھا، مگر دولت کا لالچ انہیں آگے چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چلتے گئے جنگل قریب آ گیا، یہ پام اور ناریل کے درختوں کا ایک جنگل تھا جس میں بڑے بڑے پتوں اور کانٹے دار گھنے درخت بھی تھے۔ اس جنگل میں پہنچ کر انہیں کچھ سکون محسوس ہوا، یہاں درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں اتنی گرمی نہیں تھی، اگرچہ حبس بڑا تھا لیکن دھوپ سے ضرور نجات مل گئی تھی۔ وہ جنگل میں سے گزرتے چلے گئے، کپتان اور اس کا ساتھی بار بار نقشہ نکال کر دیکھ لیتے وہ ٹھیک رستے پر چل رہے ہیں۔ نقشے کے مطابق وہ سیدھے رستے پر چل رہے تھے، کپتان اور ساتھی بیچ میں تھے، 2 ملاح آگے جا رہے تھے اور 2 ملاح پیچھے آ رہے تھے۔ اچانک آگے چلنے والے ملاحوں میں سے ایک ملاح نے زور سے چیخ ماری اور وہ دلدل میں گر پڑا۔ اس کے ساتھی نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ چیخ کی آواز سن کر کپتان، اس کا ساتھی اور دوسرے ملاح آگے بڑھے۔ چوتھا ملاح دلدل میں پھنس گیا تھا، اس کی کمر تک دلدل پہنچ گئی تھی، وہ آہستہ آہستہ اسے اندر کھینچے لیے جا رہی تھی، وہ چلا رہا تھا
مجھے بچاؤ کپتان، مجھے بچاؤ۔ کپتان نے رسا کھول کر دلدل میں اس کی طرف پھینکا۔ دوسرے ملاحوں نے رسے کو درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ رسا مصیبت میں پھنسے ہوئے ملاح سے دور جا کر گرا۔ کپتان نے دوسری بار رسا پھینکا تو ملاح سینے تک دلدل میں دھنس چکا تھا اور شور مچا رہا تھا۔ دلدل باقاعدہ سانس لیتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس قدر تیزی سے ملاح کو اپنے اندر کھینچ رہی تھی جیسے وہ کئی روز سے بھوکی ہو۔ کپتان نے چیخ کر کہا، رسے کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ ملاح چیخا، آہ کپتان، میں اپنی جگہ سے کچھ بھی نہیں ہل سکتا، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ دلدل کے اندر کوئی میرے پاؤں کو پکڑ کر نیچے کھینچ رہا ہے، مجھے بچا لو۔ کپتان کے ساتھی نے کہا، رسی کو پکڑو۔ ملاحوں نے رسا دوبارہ اس کی طرف پھینکا۔ اب کے رسا ملاح نے پکڑ لیا۔ وہ رسے سے پاگلوں کی طرح لپٹ گیا۔ یہی رسا اب اس کی زندگی کا سہارا تھا۔ ملاحوں نے رسے کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ انہیں تعجب ہوا کہ دلدل میں پھنسا ہوا ملاح اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا۔ خدا جانے دلدل کے اندر سے اس کی ٹانگوں کو کس طاقتور شے نے پکڑ لیا تھا کہ 5 آدمیوں کی طاقت مل کر بھی اسے نہیں نکال سکی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، کپتان، خدا کے لیے میرے لیے کچھ کرو، میں مر رہا ہوں۔ کپتان نے ملاحوں کو جھڑک کر کہا، بختو پوری طاقت سے رسا کھینچو۔ ملاحوں نے کہا، کپتان، ہم پورا زور لگا رہے ہیں مگر رسا اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اندر سے کسی نے اسے پکڑ لیا ہے۔ کپتان بولا، بدبختو، دلدل میں کیا جانور ہو سکتا ہے بلا، زور لگاؤ اور زور لگاؤ۔ میں بھی زور لگاتا ہوں۔ وہ سب مل کر زور لگانے لگے اور بد نصیب ملاح دلدل کے اندر ہی اندر اڑتا چلا گیا۔ پہلے سینہ ادھر گیا، پھر دونوں بازو اور کندھے بھی دلدل کے اندر چلے گئے، گردن اور اس کے بعد اس کا کھلا ہوا منہ بھی دلدل کے اندر گم ہو گیا۔ صرف وہ آنکھیں رہ گئی جو بے بسی کے عالم میں اپنے ساتھیوں کو آخری بات تک رہی تھی۔ ایک آخری چیخ کے ساتھ اس کی آنکھیں اور سر بھی دلدل نے نگل لیا۔ کان، اس کا ساتھی اور دوسرے ملاح سب دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ خدا جانے یہ خوفناک دلدل کس قسم کی تھی کہ 4-5 آدمی مل کر بھی ایک ملاح کو دلدل سے باہر نہ نکال سکے۔ آنے کا اس کی قسمت میں ہی یہی موت لکھی تھی۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ چلو اب آگے بڑھو، ہمیں شام سے پہلے خزانے تک پہنچ جانا چاہیے۔ رات ہونے تک واپس جہاز پر بھی پہنچنا ضروری ہے۔ باقی ملاحوں کو بھی اپنے ایک ساتھی کی اس طرح بھیانک موت کا بڑا صدمہ ہوا تھا مگر وہ کپتان کے آگے سر نہیں اٹھا سکتے، کھل کر اپنے دوست کی موت پر رو بھی نہیں سکتے۔ انہیں معلوم تھا کہ کپتان بڑا ظالم شخص ہے اور اس نے جہاز پر سوداگر کو قتل کر کے جہاز پر قبضہ کر رکھا ہے۔ کپتان کے ساتھی نے کہا، چلو ساتھیوں، ہمیں ابھی بہت دور چلنا ہے۔ سارے ملاح کپتان کے ساتھ چل پڑے۔ دوپہر کے بعد وہ جنگل میں سے باہر نکل آئے۔ اب ان کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیل میدان تھا۔ کپتان نے ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کر دیکھا، میدان کی دوسری جانب پام کے 2 درخت ایک دوسرے کی طرف اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ وہاں ایک کمان سی بن گئی تھی۔ کپتان خوشی سے جھوم اٹھا۔ نقشے کے مطابق یہی وہ جگہ تھی جس کے قریب ہی چٹان کے اندر بحری ڈاکو نے اپنا قیمتی خزانہ چھپا رکھا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، دوست، ہم ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں، منزل ہمارے قدموں میں آ گئی ہے، بس اب تھوڑی ہی دیر میں ہم خزانے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دیوتا ہم سب پر مہربان ہے۔ کپتان کے ساتھی نے کہا، نقشے نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، ہر جگہ، ہر مقام، ہر جنگل، ہر درخت ہمیں نقشے کے مطابق ملتے چلے گئے۔ کپتان ہنس کر بولا، اسی طرح اب ہمیں خزانہ بھی مل جائے گا۔ ساتھی بولا، ضرور ضرور۔ تھوڑی دیر کے بعد چاروں ملاح اور کپتان یہ قافلہ کمان کی طرح جھکے ہوئے درختوں کے نیچے کھڑا تھا۔ یہ لوگ تھکن سے چور ہو گئے تھے، ان کے بدن سینے میں تر تھے اور سانس پھولا ہوا تھا مگر انہیں بڑی خوشی تھی کہ ان کی محنت آنے لگی اور خزانے کا نشان مل گیا۔ کپتان نے کہا، اب ہمیں وہ غار تلاش کرنی چاہیے جس کے اندر خزانہ دفن ہے۔ یہ غار ایک چٹان میں ہے۔ نقشے کے مطابق اس چٹان کے اوپر ایک پتھر کی شکل کسی بوڑھے کی طرح ہے جو زمین پر جھکا ہوا ہے۔ درختوں کے آس پاس انہوں نے جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے کی چٹان کی تلاش شروع کر دی۔ ملاح نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، مل گئی کپتان، چٹان مل گئی۔ کپتان اور اس کے ساتھی بھاگ کر اس کی طرف گئے۔ سچ مچ ان کے سامنے ایک چٹان کھڑی تھی جس کے اوپر ایک بڑا سا پتھر ٹکا ہوا تھا۔ اس پتھر کی کاش قدرتی طور پر ایسی ہوئی تھی، صاف لگتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی کمر جھکائے زمین پر کچھ تلاش کر رہا ہے، بس اسی چٹان کے اندر کسی غار کا دروازہ ہے۔ وہ لوگ بڑی بےتابی اور جوش کے ساتھ چٹان میں سے غار کا دروازہ ڈھونڈنے لگے۔ چٹان کے چاروں طرف ہی پتھر تھے۔ کپتان اور اس کے ساتھی لوہے کی ہتھوڑی سے پتھروں کو بجا کر آوازیں سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جگہ کپتان نے لوہے کی ہتھوڑی ماری، اندر سے کھوکھلی آواز سنائی دی۔ کپتان کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے دوسری بار ہتھوڑی پتھروں پر پھر ماری، اندر سے پھر وہی کھوکھلے پن کی آواز آئی۔ کپتان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی، دروازہ اسی جگہ پر ہے۔ انہوں نے مل کر چٹان کے پتھروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد ایک سل نیچے گر پڑی۔ پتھر کی سل کے نیچے گرنا تھا کہ غار کا منہ کھل گیا۔ ایک تنگ سا اندھیرا راستہ غار کے اندر جاتا تھا۔ کپتان نے اپنے ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ، تم لوگ یہاں باہر ہی ٹھہرو۔ باقی ملاحوں کو غار کے منہ پر کھڑا کر کے کپتان اپنے ساتھی کے ہمراہ غار کے اندر اتر گیا۔ کچھ الٹی سیدھی سیڑھیوں کے بعد غار دائیں طرف کو گھوم گیا۔ غار کی چھت نیچی تھی اور انہیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ غار میں
اندھیرا بھی تھا۔ کپتان نے مشعل نکال کر جلائی اور ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ روشنی میں انہیں رستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ ایک ذرا سی کھلی جگہ پر آ گئی۔ یہاں غار کی چھت بلند ہو گئی تھی، سامنے ایک پتھروں کا چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ کپتان نے مشعل دیوار میں اڑا کر نقشے کو دیکھا۔ ہم ٹھیک جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ نقشہ کہتا ہے کہ اسی چبوترے کے اندر خزانہ دفن کیا گیا ہے۔ ساتھی نے کہا ہمیں چبوترے کو توڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ساتھ لائی ہوئی کدالوں سے کپتان اور اس کے ساتھی نے چبوترے کے پتھر کو اکھڑنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کدالیں چلاتے گئے۔ پتھر نے اکھڑنا اور ٹوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے پتھر نیچے گرتے گئے۔ آخر میں ایک سیل ٹوٹ کر گر پڑی۔ کپتان اور اس کے ساتھی نے کدالیں اس کے نیچے پھنسا کر 2-4 دفعہ زور کا جھٹکا لگایا تو سیل اکھڑ کر نیچے جا گری۔ سیل کے گرتے ہی اندر سے ایک درمیانے سائز کا ابھرا ہوا ڈھکن والا صندوق نظر آیا۔ کپتان کی باچھیں کھل گئی۔ مل گیا خزانہ۔ اس نے کدال مار کر صندوق کا تالا توڑا اور ڈھکن کھول کر اٹھ دیا۔ صندوق میں سونے کے زیورات اور ہیرے موتی لال تاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ کپتان نے تو خزانے کی دولت کو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہیرے جواہرات میں ڈال دیے اور انہیں اٹھا اٹھا کر اپنے اوپر گرانے لگا۔ ہیرے، لال یاقوت، سونے کے ہار، ہا 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 ہا، سب میرے ہیں، یہ سب میرے ہیں، ہا 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 ہا۔ کپتان کا ساتھی بڑی سنجیدگی سے کپتان کو اور خزانے کی دولت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ کپتان نے اس کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا کیوں تمہیں اتنی دولت پا کر خوشی نہیں ہوئی؟ کپتان کا ساتھی جلدی سے مسکرا کر بولا کیوں نہیں کپتان، بہت خوش ہوں، لیکن ایک بات ہے۔ کپتان نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کھول کر بیان کرو۔ اس نے کچھ جوہرات اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اس نے ساتھی سے کہا میں جب بھی یہ سوچتا ہوں کہ اتنے قیمتی جوہرات اور سونے کے زیورات ہم احمق قسم کے جہازیوں میں برابر تقسیم کر دیں گے تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے اور ساری خوشی پانی پھر جاتا ہے۔ کپتان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ گدھے ہو جو یہ سوچتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں بے وقوف ہوں تو اتنی دولت ان الو کے پٹھوں میں بانٹ دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ میں نے اتنے سارے لوگوں کا خون اس لیے نہیں بہایا خزانے تک آنے کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد اسے گدھوں میں بانٹ دوں، صرف ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا بس۔ ساتھی نے کہا مگر کپتان، ہم نے جہازیوں سے وعدہ کیا تھا کہ خزانے کی دولت ان میں برابر بانٹی جائے گی۔ خاموش۔ کپتان نے ڈانٹ کر کہا ایسا کبھی ہوا میں بھی مت سوچنا۔ ان ملاحوں میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ اس دولت کا حصے دار بن سکے۔ وہ میرے غلام ہیں، میں انہیں جیسے کہوں گا انہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ ساتھی بولا اگر وہ نہ مانے پھر؟ کپتان نے گرج کر کہا پھر میں ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دوں گا۔ کیا تم میرے ساتھی نہیں ہو؟ ساتھی کہنے لگا ہاں کپتان، میں تمہارے ساتھ ہوں، بالکل تمہارے ساتھ ہوں۔ کپتان بولا بس پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ آؤ اب اس خزانے کو اٹھا کر باہر لے چلیں۔ انہوں نے صندوق کو بند کیا۔ کپتان نے صندوق اپنے ساتھی کے کندھے پر رکھا، اسے آگے آگے چلا کر خود اس کے پیچھے پیچھے چلتا غار سے باہر آ گیا۔ باہر جب ملاحوں نے خزانے کے صندوق کو دیکھا تو خوشی سے نعرہ لگایا کپتان زندہ باد، کپتان زندہ باد، خزانہ زندہ باد۔ کپتان نے تلوار لہرا کر کہا کپتان کبھی ناکام نہیں لوٹا، ہم نے خزانہ پا لیا ہے۔ یہ خزانہ میرے آباء و اجداد نے یہاں دفن کیا تھا، اس پر سب سے پہلا میرا حق ہے۔ میرے آباء و اجداد بحری ڈاکو تھے، لیکن جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس خزانے کی ساری دولت سب لوگوں میں برابر تقسیم کروں گا، چلو اب اس صندوق کو اٹھاؤ اور واپس جہاز پر چلتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رستے میں رات کا اندھیرا پھیل جائے۔ کھٹے کٹے موٹے تازے جہازی نے کپتان کے ساتھی سے خزانے کا صندوق لے کر اپنے سر پر رکھا اور واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ واپسی کا سفر خوشگوار تھا۔ ایک تو دھوپ ڈھل گئی تھی، گرمی کی شدت کم ہو گئی تھی اور دوسرا انہیں خزانہ ملنے کی خوشی تھی۔ جہازی گیت گاتے بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ یہ پیچھے کپتان ننگی تلوار کندھے پر لٹکائے چلا آ رہا تھا۔ جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہاں دھوپ کی ڈل جانے سے روشنی کم ہو گئی تھی، پھر بھی وہ دلدلوں سے بچتے بچاتے آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے جنگل خیر خیریت سے پار کر لیا۔ اب ان کے سامنے چٹانوں، گھاٹیوں اور چھوٹے چھوٹے بنجر ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ شام ہو رہی تھی۔ وہ ان گھاٹیوں سے باہر نکل آئے۔ انہیں وہ درخت سامنے نظر آ رہا تھا جس کی دوسری جانب سمندر میں جزیرے کے کنارے ان کا جہاز لنگر ڈالے کھڑا تھا۔ کپتان نے خوشی سے چلا کر کہا کہ ساتھیوں منزل تھوڑی دور رہ گئی ہے، خزانہ تمہارا ہے۔ ملاح تیز تیز قدموں سے چلنے لگے اور پھر وہ درختوں کے ایک جھنڈ سے نکل کر باہر آئے۔ سامنے سمندر میں ان کا جہاز کھڑا تھا۔ خزانہ جہاز پر پہنچا دیا گیا۔ ملاحوں نے خوشی سے نعرے لگائے اور عرصے پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ کپتان کی ساری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی بحری ڈاکو کا دفن کیا ہوا خزانہ اتنی آسانی سے مل گیا تھا انہیں۔ نہیں تو دفن کیے ہوئے خزانے نصیب اور قسمت کے ساتھ ہی ملتے ہیں، یا تو وہ ایک خاص وقت گزر جانے کے بعد زمین کے اندر ہی اندر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ان کے اوپر سانپ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کوئی بھی ان کی تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچتا ہے، سانپ انہیں ڈس کر ہلاک کر دیتا ہے۔ خزانہ تو کہاں ملنا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی جان بچا
بچا کر ہی واپس آ جائیں تو غنیمت ہوتی ہے، لیکن کپتان اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب خیال کر رہا تھا۔ اس نے کامیابی کے ساتھ جہاز پر بھی قبضہ کر لیا اور پھر خزانے کو بھی حاصل کر لیا۔ اس نے خزانے کا صندوق اپنے کیبن میں اپنے پلنگ کے نیچے رکھوا دیا۔ اسے کسی پر بھروسہ نہیں تھا، دل ہی دل میں اس نے ایک سازش تیار کر رکھی تھی کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر تمام ملاحوں کو جزیرے پر ہی چھوڑ کر وہاں سے جہاز لے کر سمندر میں فرار ہو جائے گا اور پھر اپنے ساتھی کو بھی قتل کر کے سارے خزانے کا تنہا مالک بن بیٹھے گا۔ ادھر اس کے ساتھی نے بھی دل میں سوچ رکھا تھا کہ جب وہ کپتان کے ساتھ اکیلا سفر پر چلے گا تو رستے میں اسے ہلاک کر کے خزانے پر خود قبضہ کر لے گا۔ دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے تھے، اب دیکھنا یہ تھا کہ دھوکے میں پہلے کون کامیاب ہوتا ہے۔ کپتان نے اعلان کیا کہ خزانہ ملنے کی خوشی میں جزیرے پر ایک بہت بڑی دعوت ہوگی جو کپتان اپنی طرف سے دے گا۔ جہازی بڑے خوش ہوئے۔ کپتان نے یہ بھی اعلان کیا کہ دعوت کے بعد سارے ملاحوں میں خزانے کی دولت برابر برابر تقسیم کر دی جائے گی۔ اس نے ملاحوں میں خوشی کی لہر دوڑا دی، خوشی سے ناچتے اور چیخنے لگے۔ کپتان اپنے ساتھی کو لے کر کیبن میں آ گیا۔ اس نے کہا آج آدھی رات کو ہمیں ان تمام ملاحوں کو اس گمنام جزیرے پر چھوڑ کر جہاز لے کر یہاں سے فرار ہو جانا ہے۔ کپتان کا ساتھی خوش ہو کر بولا بڑی خوشی کی بات ہے کپتان، میں تیار ہوں، مگر ان لوگوں کو بے ہوش کر دینا چاہیے۔ کپتان نے کہا اس کا بھی بندوبست کر لیا ہے، میرے پاس بے ہوش کرنے والی دوا موجود ہے، میں یہ دوائی ان کے شربت میں ڈال دوں گا تو وہ کھانے کے ساتھ پیئیں گے۔ ساتھی بولا بہت خوب کپتان، میں تمہاری عقل مندی کی داد دیتا ہوں۔ کپتان نے فخر سے کہا بحری جہاز کا کپتان میں ایسے ہی نہیں بن گیا میاں، ایک زمانے کا تجربہ حاصل کیا ہے، سارے سمندروں میں آوارہ گردی کر چکا ہوں، پھر کہیں جا کر یہ دانائی حاصل ہوئی ہے۔ ساتھی نے خوش آمدانہ انداز میں کہا کپتان بس میں ساری زندگی تمہاری خدمت کروں گا، چاہے تو مجھے خزانے میں حصہ دو یا نہ دو، میں تمام زندگی تمہارا غلام بن کر تمہاری دنائی اور تجربہ حاصل کروں گا۔ کپتان نے فوراً تسلی دے کر کہا ایسا نہ کہو، تم میرے ساتھی ہو، خزانے میں سے تمہیں برابر کا حصہ ملے گا، اگر ہم دو ہی تو خزانے کے مالک رہ گئے ہیں، ہمیں آپس میں خزانہ بانٹنے میں کیا حرج ہوگا۔ کپتان نے دل میں کہا بچوں فکر نہ کرو، آج رات تمہارا بھی کام تمام کر دوں گا۔ کپتان کے ساتھی نے بھی دل میں کہا کہ میاں کپتان تم چاہے جتنی بھی مکاری کر لو، میں بھی تمہارا باپ ہوں، آج رات تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، خزانے پر صرف میرا حق ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، لیکن دولت نے، ہیرے جواہرات اور سونے کی چمک نے انہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا تھا اور وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سے ہو گئے تھے، لیکن اوپر سے بڑے میٹھے میٹھے تھے۔ اس رات جزیرے پر بڑی زبردست و شان و شوکت والی دعوت ہوئی۔ جزیرے کے ساحل پر جگہ جگہ مشعلیں روشن کر کے چراغاں کیا گیا، ملاح خوشی سے کہکے لگا رہے تھے، وہ جانوروں کی طرح مرغابیوں کے بنے ہوئے گوشت کی رکابیاں اور بنی ہوئی مچھلیوں کے تشتوں پر ٹوٹ پڑے تھے، اونچی اونچی باتیں بھی کر رہے تھے، کھانا بھی ڈٹ کر کھا رہے تھے اور خوشی سے جھوم بھی رہے تھے۔ کپتان نے اپنا کام کر دیا تھا، اس نے سب کی نظر بچا کر شربت کے مٹکے میں بے ہوش کر دینے والی دوا ملا دی تھی۔ کپتان خود بھی ملاحوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، پر وہ سالم بکرے کو نمک مرچ لگا کر بھون رہے تھے، ساتھ ساتھ بوٹیاں توڑ توڑ کر کھا بھی جا رہے تھے۔ دعوت زوروں پر تھی، ایک شور اور ہنگامہ تھا۔ کپتان اور اس کا ساتھی گوشت کھا رہے تھے مگر شربت نہیں پی رہے تھے، کی جگہ وہ سنتروں کا عرق پی رہے تھے، انہوں نے چھپا کر سراہیوں میں بھر کر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ہر طرف خوشی اور مسرت بکھری تھی، لیکن ان کے عقب والے پام کے درختوں کی قطار میں جزیرے کے جنگلی لوگ نیزے ہاتھوں میں لیے چھپے بیٹھے تھے اور کسی خاص وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ سردار کے اشارے پر دو جنگلی درختوں کے دوسری طرف سے نکل کر زمین پر رینگتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیے۔ کچھ دور آگے جا کر انہیں رینگتے رینگتے مگر مچھوں کی طرح سمندر میں کود گئے۔ رات بیگنے لگی تو ملاح ایک ایک کر کے بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، ان پر غنودگی سی طاری ہوتی گئی اور وہیں سر جھکا کر بے ہوش ہو جاتے۔ جب سارے کے سارے ملاح سود ہو کر گر پڑے تو کپتان اور اس کا ساتھی اٹھے، لپک کر اس کشتی میں گئے جو سمندر کے کنارے ریت پر کھڑی تھی، انہوں نے کھینچ کر کشتی کو سمندر میں ڈالا اور زور زور سے چپو چلاتے جہاز کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں جہاز لنگر ڈالے خاموش کھڑا تھا۔ کشتی جہاز کے پاس لے جا کر وہ رسے کے ذریعے جہاز کے اوپر چڑھ گئے، پھر انہوں نے اوپر سے شربت سے بھرے ہوئے ڈرم ایک دوسرے کے اوپر سے سمندر میں کھڑی کشتی میں گرا دیے۔ باری برکم ڈرموں کے گرتے ہی کشتی ٹوٹ کر سمندر میں غرق ہو گئی۔ دوست اب میدان صاف ہے، کپتان نے خوش ہو کر اپنے ساتھی کے شانے پر ہاتھ مارا، جہاز کا لنگر اٹھا کر بان کھول دو، ہم صبح ہونے سے پہلے جزیرے سے بہت دور نکل جانا چاہتے ہیں۔ جہاز کا لنگر اٹھا دیا گیا، اس کے بان کھول دیے گئے۔ بانوں میں ہوا بھرتے ہی بحری جہاز نے جزیرے کے ساحل سے دور ہٹنا شروع کر دیا۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، جزیرے پر سناٹا طاری تھا، ساحل کی ریت پر کچھ مچھلیں جل رہی تھی اور کچھ بجھ گئی تھی۔ جہاز کے سارے ملاح ریت پر بے ہوش پڑے تھے اور جہاز آہستہ آہستہ کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بڑا دردناک منظر تھا جہاں جہاز اپنے جہازیوں کو ایک گمنام جزیرے پر بے جار و مددگار چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جزیرے کی طرف کبھی کوئی جہاز نہیں آتا تھا، صاف ظاہر ہے کہ اب یہ جہازی اسی جزیرے پر بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔
پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلدی لے کر آپ تک آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔